اب 15ویں صدی میں ہم ہیں. اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا. میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے. سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. نہیں، قسم ہے جان کی. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا. بس صبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں. احدى الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے. بے شک محمدی نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ورنہ زوال 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 زوال. اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں. یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے. ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوۃ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. فلا اقسم بالشفق. اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا. حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی. اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا وسعود کما بدا فطوبى للغرباء. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے. پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں. وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا. یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے. 300 ایئرس ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہو. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک
مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائف 6 کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمه اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو، مہدی تو ان کا لقب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہو۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کرے گے۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم، حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاء اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فیبعث اللہ رجلا من عترتی واہل بیتی، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فیملأ به الارض قسطا وعدلا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ یرضى عنہ ساکن السماء، یہ وہی الفاظ آ گئے، اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وساکن الارض، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا صبت، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ کو ظاہر کرے گی۔ یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کہ کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں، یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت بھی اللہ نے دی، اگر کوئی
تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہ۔ اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگا۔ لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ یا اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے۔ اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے۔ جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس۔ پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی، یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں۔ پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ، اور واقعتاً ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ لیکن اب یہ سمجھ لیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے۔ میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں، ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے وہ، مولانا قاسم، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں، کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں۔ اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن۔ 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں۔ 71 یاد کی سن 71 پاکستان 2 لخت، 94,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کی، کنسنٹریشن کیمپ۔ ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا، مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کیا۔ یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے، نہ زمین کی، زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو۔ ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 19ویں قدم۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی توں ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے، وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا۔ اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جاتے ہیں۔ اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے، یہ رکنے والی نہیں۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکل، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا،
جو قراقطر نظر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے. اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہ رہا ہے لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے. اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش. اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض. یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا. اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے ہو، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے. تو جواب میں دریک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے، تو موج دودھ سے صد آفتاب. یہ آپ جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے خودکش حملہ آور؟ یہ وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے. کتنے ہیں جن کے بچے ختم، بیٹے مر گئے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا. اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ کوئی جا سکے. وہ خود کمانڈو تھا. اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر. کوئی جان دی. ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہوا. تو یہ بات رکے گی نہیں. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے. وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، واہمی اور خیالی نہیں. اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتے دار ہیں، محسود ہیں، وزیر فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں وہ جا رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا. میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچوں کہ پاکستان کا وجود باقی رہے گا. میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004. اس لیے پاکستان جواز کھو چکا. یہ اسلام کے نام پر تھا. ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے. وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے. تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ فکر کہ غلط ہے. تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی. جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں. بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا. اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا. دو ریشنل ہے، ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس. اس کے بعد یہ کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں نمبر 1 چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دیر وہ کھڑا ہو. جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کریں. اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کلا انہومی شے سوچ نہیں سکتے. یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں پہنے، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں. ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے. اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی بھی تو کبھی آئی اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنا. لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی. اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، رگنگ ہو ہی ہوئے. کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور رگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے، اور پھر بدامنی ہو ہی ہو. اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے. The NATO forces in the west, Indian forces, they will march into Pakistan. اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India, بھارت. Now do whatever you like. Condoleezza Rice کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں. پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت میں.
بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی، لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی، اللہ کرے کہ وہ بھی ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی ایک پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن، تدریجی اور اسلام اور دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اثر دور شروع، دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد۔ وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ سوورنٹی belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت۔ یہ تو اصل استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر۔ this is خلافہ، in essence it is خلافہ۔ خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسی میں جا کے کہہ دیا تھا۔ کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نصیحت کی تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں، اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا ہے۔ یہ قائد اعظم کا الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو۔ پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کرا، شیعہ بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، 31 علماء، جماعت اسلامی بھی، مولانا مودودی بھی اس میں، انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر ہے، بناؤ دستور۔ اب کوئی دلیل نہیں، تمام مکاتب فکر۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ۔ قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے، اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا۔ یہ ایسے تو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑے بڑے کریکٹر، بڑے بڑے کریکٹر۔ اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم ہے۔ وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو، ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شک جو ہے یہ خلاف شک، اس پر آرگومنٹ، دونوں طرف کے دلائل ہوں، علماء بھی آئیں، وکلاء بھی آئیں، بحث کریں۔ شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا، بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزوًا شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3، 4، 6 مہینے اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے، جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے۔ اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا، آج بھی میں قائل ہوں، لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا۔ 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج ہے، یہ سیکریٹ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہے، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ مالی معاملات 10 سال تک خارج، اور فیملی لاز مستقل خارج۔ انا للہ و انا۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم کی جائے یکسر۔ نمبر 2، اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہو۔ نمبر 3، اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی چاہیے، وہ کلا بھی ہوں، جدید تعلیم کے، جدید قانون کے جاننے والے، لیکن علماء بھی ہوں۔ اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ، وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کیا، کس شے کی اول ہے، پھر دوسری کون سی، ثانوی شے کون سی ہے۔ اب اس کے بجائے علماء، جدید علماء
تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل ہیں۔ اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہو چاہیے، ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے نظر ثانی کا موقع ہو، اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو موٹو وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم، ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ کی یا صوبائی اسمبلی کرے گی۔ کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا، یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، بس فیصلہ یہ دے گی۔ ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں، لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی، آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی، لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئیں اور پہلا قانون ختم ہو جائے۔ اچھا، اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے، کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اور اس میں جید علماء رہے ہیں اور تمام مکاتب فقہ کے علماء رہے ہیں۔ ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی جائے۔ اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں، دہشت پسند ہیں، جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ طالبان آنند، طالبان آ رہے ہیں، اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو، اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا، اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر ہے۔ لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہو، بغیر تشدد کے، بغیر کسی اور کے۔ اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے، اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے، زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور بدامنی کے بغیر، کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہو جائیں گے، اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کے راستے بند ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے، نہ دنیا کے حالات کا علم، نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز ان تک رسائی ہے، بس کچھ چیزیں سن رکھی، یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے سنت ہے، لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی، پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں ہے، یہ تو نہیں جانتا۔ ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں گانے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اوریانیت ہے، جو ویڈیوز ہیں، اور وہ تو ان کو جلائیں گے ان کی دکان۔ آپ تعلیم دے رہے لڑکیوں کو، وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں، آپ تو ڈانس کو کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کریں، آپ نے تو تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ میں، لہٰذا ان کا تو رد عمل ہوئے اس کا راستہ اگر روکنا تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں نہ معلوم کب سے۔ نواز شریف صاحب، ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم، اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے، 2 دفعہ آئے تھے، اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دیے، باہر نہیں کیا کچھ، لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے، لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکی، یہ ایک علامت ہے، اور یہ ملیٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس، طالبان کی سورس یہی تو ہے نا، یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان ابھرے تھے اور یہیں سے پاکستان کو ابھر رہے ہیں۔ ان کے اندر شدید لہر ہے اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف پاکستان۔ اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کر، جو میں سال سے بیان کر، دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا، اسے عام بھی کیا۔ البتہ اس عرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے، ہم اسے مفید نہیں سمجھتے بلکہ مضر سمجھتے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے، سے نکاتی بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن نمبر 1۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کو جستجو، میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں ہے، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، عام کرنا، اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر اللہ کے فضل جو یہ کام کر دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور جو ایمان واقعتاً لے آئیں جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل، جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم۔ ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے، چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل، ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، بیعت کا نظام، مسنون نظام، قرآن میں معصور، مسنون، منصوص، یہ سارا نظام اس کی بنیاد ایک آدمی کی، وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ نمبر 3 ان لوگوں کا تزکیہ، اور میں بتا چکا ہوں تزکیہ اور تربیت۔ تزکیہ کس بات کی؟
کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی مقصد، کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کی۔ حکومت مطلوب نہ ہو، اقتدار مطلوب نہ ہو، مال و دولت مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ حضرت مجنون کا مصرع، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ تو آجا میرے دل میں، میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے، خلوت ہے۔ اور تربیت کس کی؟ کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں، جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے۔ چوتھا کیا کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دیں، بولگیر جماعت، اور وہ بھی معتدل تعداد پہ، وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی تین کام کریں گے۔ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، مسنون بیعت، تزکیہ اور تربیت کرتے رہیں گے۔ بانشہ درویشی در ساز دمادم زن، دمادم زن، دمادم، یہی کام کرتے رہو۔ نو ملیٹنسی، نو الیکشن۔ لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک، توڑ پھوڑ نہیں، گھراؤ جلاؤ نہیں، جیسے گاندھی نے شروع کی، نمک بناؤ تھے، سول ڈس اوبیڈینس، لیکن کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی۔ اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے، مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پر ہزار لوگ جیلوں میں، انہوں نے کسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانے دیا، ہتھیار نہیں اٹھائے، اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، کیا نہیں ہے، پرامن منظم مطالباتی اور احتجاجی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے، ہمیں معلوم نہیں کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو، لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے